الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أنت وكما أمر وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان. أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي مقام آخر قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به الناس أو ولد صالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدارسوا العلم ساعة من الليل خير من أحياها. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ خداوند تعالی نے زندگی میں پھر ایک بار دین کی نسبت کے ساتھ چند دین کی باتیں کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے، اللہ رب العزت اپنے اکابر علماء دیوبند کی طرح قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، پھر جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعہ کے اس بیان کے اندر نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا، اس کتاب کی فضیلت اور اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں کی فضیلت کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس کے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں خود پہلے حروف مقطعات کو لائے، فرمایا الف لام میم، کہ ان کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک موجود نہیں۔ ھدی للمتقین،
متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون؟ اتقا یتقی، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، اور آسان لفظوں میں سمجھیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ پرہیز کرنے والا کس سے؟ گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ رستے میں دیکھیں کہ آپ ایسے رستے سے گزر رہے ہوں کہ جہاں کانٹے پڑے ہوں، تو آپ ان سے بچ بچ کے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچا کر گزریں گے۔ کوئی ناپاکی کی جگہ ہے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے اوپر اٹھا کر پنڈلیاں ننگی ہو گئی ہیں کہ میرے کپڑے نہ ناپاک ہو جائیں، اس گندگی سے بچ کر نکل جائے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزارے، اور اس کی کوشش ہو کہ میں گناہوں سے بچ کر، معصیت سے بچ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاروں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک شائبہ موجود، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کہ یہ قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اور زیادہ راستے کھولتا ہے۔ انسان قرآن پاک کو کھولے، تلاوت شروع کرے، کتنا ہی بہتر ہے کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، جتنی دفعہ آپ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، آپ کو اس سے کتنے خزانے ہر دفعہ ملتے جائیں۔ ایسے ایسے اللہ پاک لطائف سے نوازیں گے، ایسے ایسے اللہ پاک خزانے دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ نے وہ آیت پہلے بھی پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ پہلے بھی پڑھا ہوگا، اس کی تفسیر پہلے بھی پڑھی ہوگی، اللہ پاک پھر بھی معانی اور اس کی کئی خزانے آپ کو عطا فرمائیں۔ اللہ پاک قرآن پاک فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، پہلے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، خود ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ اللہ پاک نے جو حکم فرمائے ان کو توڑا، قرآن پاک سے دوری اختیار کی، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں۔ آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے باتیں کی، آپ ان باتوں کو دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ انسان اپنا اعجاز سمجھے، اللہ پاک نے اس امت کو کیا اعجاز دیا ہے، کیا رتبہ اور مقام دیا ہے کہ ہم اللہ کی باتیں بولتے ہیں، حالانکہ ہم مخلوق ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو ناپاک ہیں، ہمارے تو ہر وقت گندگی ہے پیٹ میں، کیا ہے ہر بندے کے پیٹ میں گندگی، حتیٰ کہ خون کیا ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کپڑے پہ خون لگ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہمارے تو نس نس میں نہیں ہے، جتھے سوئی مارو تو خون نکل جائے، تو ہمارے تو نس نس میں خون ہے، وہی خون اندر پھر رہا ہے، وہی خون کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟
تو جس کے ہر حصے میں ناپاکی پھر رہی ہے، تو اللہ پاک کتنی پاک ذات ہے، اور ہماری ذات کیا چیز ہے؟ ایک سراپا پاکی اور ہم سراپا ہی ناپاکی۔ تو اللہ پاک وہ پاک ذات، اور ہمارے اندر ناپاک چیز گھوم رہی ہے، گندگی پیٹ میں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، اور ہم اللہ کا کلام اپنے زبان پہ لے آئیں، وہ زبان کہ جو تو گناہ بھی بولتی ہے، گالی بھی نکالتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، برائی بھی کرتی ہے، اور اللہ پاک کتنے بڑے محسن ہیں کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کہ اس ناپاک چیز پر پھر میری پاک کلام آئے۔ وہ کتنی کرم والی ذات ہے۔ فرمایا جو پرہیزگار ہے نا، بچ کے زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ قرآن ہدایت دے گا۔ ہاں اس کا ارادہ ہو کہ میں ہدایت حاصل کرنے والوں میں بن جاؤں، تو وہ تھوڑا بچ بچا کے زندگی گزارنے والا تو ہو۔ اللہ پاک قرآن کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے گناہوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ گناہ گار ہو تو نا امید ہی ہو جو میں نہیں بچ سکتا، میں تو جہنمی ہوں، نہیں۔ فرمایا اپنی طرف نہ دیکھ، اس نیلی چھت والے کی طرف دیکھ، اپنی طرف نہ دیکھ۔ کہتے ہیں بادشاہ سے جب بندہ مانگے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے۔ بندہ جب بادشاہ سے مانگے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق کہ میں فقرا ہاں، فقیر ہاں، بھکھا ہاں، میرے کو کھ نہیں، اللہ کو بھی تھوڑی شے مانگے، نہیں، بادشاہ سے بادشاہ کی شان کے مطابق مانگے۔ جب اللہ سے مانگے، بادشاہ سے مانگے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اپنی حیثیت اور فقیری کی سے نہ مانگے، اس ذات کی علو مرتبت کے اعتبار سے مانگے۔ اللہ سے مانگے تو کھلے دل سے مانگے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس آیت کے حصے میں اللہ نے وہ محبت فرمائی ہے امت محمدیہ کے ساتھ۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا جب اللہ بخشنے پہ آتا ہے نا، بے شک اللہ، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکی ٹھکی گل ہے، اردو میں اس کا معنی ہے ان، بے شک، جس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، پکی ٹھکی یقینی بات ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ پاک جب کھاتا صاف کرتے ہیں تو بالکل صاف کرتے ہیں، اللہ پاک ادھ کڑدا صاف نہیں کرتے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک سے جب مانگنا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اللہ کے علو مرتبت کے حساب سے۔ تو وہ جب عطا کرتا ہے تو اپنی حیثیت سے عطا کرتا ہے، ہماری حیثیت سے نہیں۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو پرہیزگار ہوں، جو قرآن سے اپنا تعلق ہی توڑ رہے، تعلق جوڑے ہی نہیں، وہ تو ناکامی ناکام۔ اللہ پاک کیا فرما رہے؟ یہ قرآن کتنی بڑی چیز۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی،
توجہ کیجیے، فرمایا قرآن پڑھا کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان اطہر سے یہ ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی، پس یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اپنے ساتھیوں کی شفاعت کے لیے۔ قرآن کیوں پڑھو؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں گے جی 10 نیکیاں لبڑ نہیں کا رف دیاں۔ بھائی یہ قرآن کوئی بے وفا نہیں ہے ہماری طرح۔ انسان بے وفائی کرتا ہے، جب تک مطلب ہے ساتھ چلتا ہے، مطلب ختم تو تعلق ختم۔ قرآن ایسا نہیں ہے، جس نے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا، قرآن اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تعلق بنا کے رکھتا ہے۔ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابی، فرمایا پس بے شک یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اپنے دوستوں کے لیے شفاعت بن کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے نا بھائی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، یا ہم کیوں کہتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں؟ آج ہر سکول کے باہر وہاں انہوں نے بڑی سی یہ حدیث لگائی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، انہوں تھلے اردو ترجمہ میں لکھا ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ بھائی اس سے مراد بیالوجی فزکس نہیں ہے، کیمسٹری، یہ غلط تفسیر کی یا کسی نے تشریح حدیث کی جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہاں پڑھنا ضروری ہے عصری تعلیم، میں خود پڑھا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں پڑھیں، عصری تعلیم حاصل کریں، اپنے کاروبار کریں۔ اس عالم کی بات کی اہمیت ہی نہیں جس کا اپنا ذریعہ معاش نہیں۔ ضرور عصری تعلیم حاصل کریں، لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے یہ دنیاوی تعلیم مراد نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ کوئی عصری تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ اس سے مراد دین کی تعلیم ہے، اس سے مراد دین کی تعلیم ہے کہ ہمارے بچوں کی یہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے دن کی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیسے آ جائے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ تسی بیالوجی پی ایچ ڈی کر رہا ہو تے تانوں قرآن پاک پڑھنا ہی نہ آوندا ہوئے، تسی کیمسٹری چ پی ایچ ڈی کر لو، فزکس چ کر لو، میتھمیٹکس چ کر لو، تے قرآن پتہ ہی نہ ہوئے۔ میں جناح ہاسپٹل میں تھا تو وہاں ایک بزرگ آدمی تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ایمرجنسی وارڈ تھا، تو 2-3 بندے پہلے بھی انتقال کر گئے، تو اس بزرگ آدمی کے پاس ایک اور بزرگ آدمی بیٹھے، میں پاس گیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سکرات الموت ہے، تو میں نے کہا کہ آپ ان کے پاس قرآن پاک پڑھیں۔ بابا جی جو تھے ان کے پاس ایک بزرگ بھی تھے، میں نے کہا کوئی عزیز ہوں گے تو آپ قرآن پاک پڑھیں، ان کے پاس کلمے کا ورد کریں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے سمجھا وہ کہہ رہے ہیں زبانی پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں، آپ قرآن پاک یہاں سے لے آئیں، وہ ہاسپٹل میں مسجد تھی وہاں قرآن پاک، تو آپ قرآن پاک لے آئیں تو آپ دیکھ کے پڑھ لیں، وہ مسئلہ۔ کہتا ہے مجھے دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ میں کہا آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ اس بندے کہتے میرے والد ہیں۔ میں نے اس وقت کہا کہ اللہ اکبر، یہ آدمی کیا کما کے گیا کہ اولاد کو تو قرآن تک پڑھانا نہ سکھا گیا، کہ آج اولاد پاس بیٹھی ہے اس کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ کوئی کمائی نہیں کر کے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ دیتے جاندے ہیں، جو کچھ عمل کردہ آیا بس موت آئی ختم، کہانی ختم۔
فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث، فرمایا صرف 3 کام باقی رہن کہ جی، فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی نل کا کوئی کام ایسا کر گیا، فرمایا او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم اس نے حاصل کیا، بیٹا تھا کسی کا، بیٹی تھی، ماں باپ نے پڑھایا اس کو، وہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، لوگ اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس سے قرآن سیکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا، او علم ينتفع بہ الناس، ایسا علم کہ لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، وہ مر بھی جائے گا تامی اودا کھاتا چلتا رہے، اودا کھاتا کی کر رہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ او علم ينتفع بہ الناس، یہ بائیں طرف بیٹھے، یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ظاہر کی آنکھ سے نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جب کل ان کے والدین میں سے کوئی رخصت ہوگا، اپنی کھلی آنکھ سے دیکھے گا کہ میں کیا کما کے آیا ہوں۔ میں آپ کو اپنے شہر سے کئی مثالیں دے سکتا ہوں، یہاں سے بچے پڑھے، حفظ کیا، اب ڈاکٹر بن چکے ہیں، کئی بن چکے ہیں، کوئی بن رہے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنا آپ کے بچے کو دنیاوی تعلیم میں کے حصول میں بھی مدد نہ دے، میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا۔ آپ کا بچہ قرآن حفظ کرے، آپ کے بچے میں آگے سے زیادہ قابلیت نہ آئے، مجھے پکڑ لیجئے گا۔ اللہ کا دین جس کے سینے میں آئے اس کا سینہ نہ کھلے، یہ تو باطل محنت کرتا ہے، شیطان محنت کرتا ہے، اے مولوی بن گیا، مدرسے بڑھ گیا، قرآن پڑھ گئے تو اور زیادہ سیکھے گا، اور بہتری کے کام کرے گا، انہوں پنو اتھوں اللہ۔ اور تیسرا فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد جیڑی ماں باپ واسطے دعا کر دی، تو وہ کیسے سیکھے گا دعا؟ کسی مسجد مدرسے میں جائے گا تو دعا سیکھے گا، کہ پب جی کھیڑ دے ہی سیکھے گا؟ کسی مدرسے داخل ہوگا تو سیکھے گا نا بھائی، کسی مولوی دے متھے لگنا سو تے سیکھنا سو، ورگرنہ جیسا نظام زندگی چل رہا ہے، بچے کے پاس آپ کتنا ٹائم چھوڑتے ہیں کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس کے پاس کتنا ٹائم چھوڑتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بات کر ختم کر کے بچوں کو انعامات تقسیم کر کے بات ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث خاص طور پر یہ حدیث سنانے کے لیے میں نے آخر میں رکھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث نقل فرمائی، فرمایا جس کسی کو یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ دیکھے وہ لوگ جو دوزخ سے آزاد ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے، یہ دنیا کا 50 60 70 سال کی زندگی کا مستقبل بن جائے، ہر آدمی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے ہماری اولاد جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ 40 50 سال دی محنت واسطے اسی دوڑنے ہاں، ہمیشہ دی زندگی میں جہنم سے بچ کے جنت میں آ جائے، یہ نہیں چاہتے ہم، ہر آدمی چاہتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ دیکھے ان لوگوں کو کہ جو جہنم سے آزاد ہیں، تو جو جہنم سے آزاد ہے تو کدھر جائے گا؟ جنتی ہے۔ جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں جنتی دیکھوں تو کدھر ہے؟ فرمایا جس کسی کو یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے، تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے، وہ طلباء کو دیکھ لے۔ وہ کن کو دیکھ لے؟ کن کو دیکھ لے جی؟ علم سیکھنے والوں کو۔ فرمایا وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی اللہ کی، فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پہ چکر لگاتا ہے، فرمایا قسم اٹھا کر رسول اللہ فرمایا جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پہ چکر لگاتا، یہ بچے آتے ہیں گھر سے، کوئی رپیریوں آمدہ پیا، کچھ سدوالوں آمدہ پیا، کوئی کدھروں آیا ہے آج گوشتوں، آتے ہیں، کوئی کوٹلے میں کسی سے علاقے سے آ رہا ہے، آ کے استاد کے گھر آتا ہے، اس کے دروازے پہ چکر لگاتا ہے۔ فرمایا جو کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اور ہر حرف کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھتے ہیں، ایک ایک قدم پیچھے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت لکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیا، فرمایا علم سیکھنے کی ایک گھڑی، اس اردو میں سمجھے 1 منٹ، 1 گھڑی خیر احیا، فرمایا وہ 1 گھڑی خیر من احیا، پوری رات کوئی عبادت کردا رہے نا، او دی 1 گھڑی قرآن دی آیت سے کھڑیں دی اس تو افضل ہے۔ یہ طالب علم کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو طالب علموں کے پاس آ کے بیچ میں بیٹھ کے خود فرمایا کرتے او درویشو میرے واسطے دعا کرو میرا کام ہو۔ حقیقتاً میں کہتا ہوں ولی تو یہ ہیں، ان کی دعائیں لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر حرف کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت لکھتے ہیں، اور فرمایا اور ہر قدم کے عوض اس کے لیے جنت میں اللہ پاک گھر بناتے ہیں۔ فرمایا اور وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، جتھے جتھے قدم رکھتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں اس کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ تو ہم نہ چاہیں کہ ہماری اولاد کے لیے اللہ پاک یہ مراتب رکھے؟ میں تو اللہ کی قسم چاہتا ہوں کہ میری اولاد، اس لیے نہیں کہ میرا والد مولوی تھا میں مولوی ہوں میرا بچہ مولوی بنے، اس لیے نہیں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بھی قرآن پڑھے، کل میں قبر میں اتروں تو میرا بیٹا بھی میرے لیے پڑھنے والا ہو۔ تو ہر انسان چاہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے پیچھے اس کا بچہ اس کے لیے قرآن پڑھنے والا ہو۔ ہمت فرمائیں گے جی؟ تو اپنے قریب جس علاقے سے بھی ہیں، اپنے قریب علاقوں میں مدارس میں بچے بھیجیں، جو قریب مسجد ہے وہاں پر بچے پڑھنے بھیجیں، اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجیں، وہ قدم چلے اس کے قدم کے بدلے اللہ 1 سال کی عبادت اس کے لیے لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ قرآن سیکھے گا، فرمایا جب قیامت کے روز وہ آئے گا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، ضروری نہیں ہے پورا حافظ بنو، آپ قرآن پڑھیں صحیح، صبح اٹھیں یار، اٹھ کے نماز پڑھیں، نماز کے بعد قرآن کھولیں تو صحیح، اللہ کی کتاب کھولیں، اس کو چومیں، پڑھیں نا۔ اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرمایا اے میرے بندے تو نے گناہ کیے، گناہوں سے سرکشی کی، اپنی جان پہ ظلم کیا، اے میرے بندے میں پھر بھی تیرے سے محبت کرتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تو معافی مانگ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، قرآن تو سب کچھ دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولوی صاحب کو دعوت دوں گا وہ طلباء کو بلائیں، اور ہمارے طلباء جنہوں نے حیثیت حاصل کی ہے، یہ مقصد ہے